یہ لنگڑی بھی دلہن بن گئی۔ سب آفرین کو دیکھ کر حیران تھے۔ ارے دلہے کے ساتھ تو 2 بچے بھی ہیں۔ باندھ باندھ کی آوازیں شادی ہال میں گونجنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد آفرین کا نکاح زریاب شاہ سے ہو گیا۔ پھپھو کے بیٹے معاذ سے اس کی منگنی ہوئی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن اچانک ایک ایکسیڈنٹ ہوا، پھر سب کچھ بدل گیا۔ آفرین اس حادثے میں معذور ہو گئی تو پھپھو نے منگنی بھی توڑ دی، لیکن بھائی بھابھی نے اس کا نکاح 2 بچوں کے باپ زریاب شاہ سے کر دیا۔ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہو۔ آفرین حیران تھی۔ پھر یہ بچے؟ وہ مسکرایا۔ یہ بچے تو میرے۔ لو بھائی، تمہاری منگنی کی انگوٹھی واپس آ گئی۔ جس کا ڈر تھا مجھے وہی ہوا۔ بھابھی نے طنزیہ نگاہوں سے اس کے وجود کو دیکھا اور وہ بالکل ساکت بیٹھی تھی۔ بھابھی تو اس کے چہرے پر مایوسی، آنسو اور پریشانی دیکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے خالی تھا۔ تمہاری چہیتی پھپھو اور وہ تمہارا سابقہ منگیتر جس پر تمہیں بڑا اعتماد تھا، لیکن آج دیکھ لو، برا وقت آیا تو وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چلو بھائی، حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، اور تم اس کے بعد اب بڑی حد تک چلنے بھی لگی ہو۔ ایک ٹانگ میں ہلکا سا لنگ آ گیا ہے تو کیا ہوا؟ بھابھی کی ہمدردی میں بھی چبھن تھی۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے یہی امید تھی معاذ اور پھپھو سے۔ جس طرح اس حادثے کے بعد انہوں نے آنا جانا چھوڑا تھا، اسی کے بعد یہی کہا جا سکتا تھا کہ اب وہ کبھی بھی اسے نہیں اپنائیں گی۔ اور یہی ہوا تھا۔ آج انگوٹھی بھی واپس بھیج دی تھی۔ سونے کی وہ انگوٹھی آفرین کے سامنے رکھی تھی۔ آنسو خود بخود آنکھوں سے نکلتے چلے جا رہے تھے۔ تبھی نظر اپنی بائیں ٹانگ پر پڑی تھی۔ کاش وہ حادثہ نہ ہوتا تو میری زندگی اتنی نہ بدلتی۔ شام کو اتنی مایوس ہوئی کہ وہ اکیلی ہی گھر کے قریبی پارک میں چلی آئی۔ پھر تو جیسے اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ دل عجیب سی الجھن اور مایوسی میں مبتلا تھا۔ بھابھی کی طنزیہ باتیں اور اس بات کا احساس دلاتی کہ وہ مستقل ان کی ذمہ داری بن گئی ہے۔ اب تو جیسے کبھی اس کی شادی ہی نہیں ہوگی اور نہ وہ اس گھر سے رخصت ہوگی، یہی باتیں اس کا دل چیرتی تھیں۔ تبھی تو وہ اس پارک میں چلی آتی، لیکن آج اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ ایک لمبا چوڑا شخص پینٹ شرٹ پہنے وہ درخت کے قریب کھڑا تھا، لیکن آفرین کو مسلسل دیکھنے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بڑی نرماہٹ تھی۔ شکل سے تو وہ کوئی ایسا ویسا شخص نہیں لگتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آفرین کو اس کا یوں دیکھنا سمجھ نہ آیا تھا۔ تبھی وہ اکتا کر پارک سے نکل آئی، لیکن اس کی نظر اپنی ایک ٹانگ پر تھی۔ لنگڑاہٹ کے ساتھ چلتی ہوئی وہ بڑی عجیب دیکھتی تھی۔ شاید وہ شخص اسی لیے اسے اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ ابھی کچھ مہینے پہلے تک زندگی اس کے لیے بڑی خوبصورت تھی۔ خوشیاں، مسرتیں، کہہ کے چاہت، وہ کسی جذبے سے محروم نہ تھی۔ اور جب سے معاذ کے ساتھ منگنی ہوئی تھی تو وہ بڑی خوش رہنے لگی تھی۔ ابو امی کے انتقال کے بعد بھائی بھابھی نے ہی اس کا ذمہ داری اٹھا رکھی تھی۔ بھائی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ محض چند دنوں کی مہمان ہے۔ 1 سال بعد پھپھو اسے بیاہ کر لے جائے گی۔ وہ ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی، لیکن اکثر ہی چھٹی کے بعد معاذ اسے لینے آ جاتا۔ وہ دونوں دل کی شدتوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ کبھی آئس کریم کھانے جاتے تو کبھی پیزا کھانے، لیکن آفرین کو بھابھی کی بھی فکر ہوتی۔ جلدی کرو معاذ، مجھے گھر جانا ہے۔ بھابھی باتیں بناتی ہیں اور مجھے ان کی باتیں برداشت نہیں ہوتی۔ وہ بھابھی کے تلخ رویے کا تذکرہ معاذ کے سامنے کرتی تو وہ لاپرواہی سے کہتا کہ اس نفسیاتی عورت کی باتوں کو دل پر لیتی ہو۔ اولاد نہ ہونے کا دکھ اس کے لہجے میں کرواہٹ گھولتا ہے۔ ویسے بھی چند دنوں بعد تو تمہیں میرے پاس آ جانا ہے ہمیشہ کے لیے، تو تمہیں کس بات کا خوف ستاتا ہے؟ معاذ کی بات پر وہ شرما جاتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ تقدیر نے اس کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ پھر اس دن جب کالج سے چھٹی ہوئی، وہ ایک بچے کو بچاتے ہوئے اچانک ہی سامنے سے آنے والے تیز گاڑی کی زد میں آ گئی تھی۔ سر پر چوٹ لگی تھی، اسی لیے وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل میں تھی۔ وہ حیران تھی کہ اتنا بھیانک حادثہ ہوا تھا، لیکن وہ زندہ ہے۔
تبھی اسے اپنی بائیں ٹانگ میں عجیب سے درد کا احساس ہوا تھا۔ پھپھو، معاذ بھائی، بابی سب ہی ہاسپٹل میں تھے۔ اسے ہوش میں آتے دیکھ کر بھائی فوراً ہی اس کے پاس آئے تھے۔ کیسی ہو میری گڑیا، اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ وہ تڑپ کر رونے لگی۔ بھائی، میری اس ٹانگ میں بہت درد ہو رہا ہے اور یہ پلسٹر کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ میں شدید الجھن بھرے لہجے میں بھائی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئے۔ ابھی اسے یہ بتانا مناسب بھی نہیں تھا کہ اس کی بائیں ٹانگ کی ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ گھٹنے سے نیچے والا حصہ اس حادثے میں خطرناک حد تک متاثر ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے امید ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ کبھی اپنے پاؤں پر چل پائے گی۔ ہمیشہ کے لیے معذوری اس کے مقدر میں آ گئی تھی۔ لیکن پھر اس حادثے کے 3 دن بعد ہی اسے پتہ چل گیا کہ وہ اپاہج ہو چکی ہے۔ پہلے جیسے زندگی اب اس کی نہ رہی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اسے اس وقت معاذ کے پیار بڑے رویے، اس کی محبت کی شدت سے ضرورت تھی۔ لیکن پھپھو نے اپنے بیٹے کو آنکھ دکھائی تھی کہ وہ ہاسپٹل سے چلا جائے اور جا کر اپنا آفس جوائن کرے، کیونکہ 4 دن سے وہ مسلسل یہیں پر تھا۔ اس حادثے نے جیسے سب کی آنکھیں کھول دی تھی۔ بھابی بھی بار بار طنزیہ انداز میں اس کے سامنے کہتی، بھائی میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ انسان اپنے حسن، اپنی جوانی پر اتنا غرور نہ کرے کہ اسے اتنی بڑی سزا مل جائے۔ یہ لڑکی تو اپنے حسن کے آگے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی۔ وہ عیادت کے لیے آئے ہوئے اپنے گھر والوں سے طنزیہ انداز میں گفتگو کرتی تو آفرین کے دل پر چھڑیاں چلتی، لیکن وہ خاموش رہتی۔ اس نے اپنے لب سی لیے تھے۔ بس اس کی نگاہیں ایک شخص کو تلاش کرتی تھیں اور وہ تھا معاذ، جو اس مشکل وقت میں اس کے سامنے ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھپھو بھی ایک دفعہ آئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ 1 مہینے بعد وہ بیساکھی کے سہارے سے چلنے لگی۔ پھر 2 مہینے بعد وہ بغیر کسی سہارے کے چلنے لگی تھی۔ لیکن بائیں ٹانگ کی 2 جگہ سے ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے اس کی چال میں اب بہت زیادہ لڑکھڑاہٹ آ گئی تھی۔ وہ ایک اپاہج کی طرح چلتی، نارمل انسان کی طرح نہیں۔ یہ دیکھ کر سب اس پر ترس کھاتے تھے، لیکن اسے لوگوں کی نگاہوں سے خوف محسوس ہوتا۔ وہ چاہتی کہ وہ کسی ایسی جگہ چھپ جائے جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ موبائل سے معاذ کے نمبر پر کال کرتی تو وہ فون ہی نہ اٹھاتا۔ صرف 3 مہینے بعد ہی ان سب کا رویہ اس کے سامنے تھا۔ پھر آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کی منگنی ختم ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایک معذور لڑکی بن گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے پہلے اس بات کو قبول کر چکا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں سے ذہن میں یہ اشارے آ رہے تھے کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھپھو اب اسے نہیں اپنائے گی۔ بھلا ایک معذور لڑکی کو کون اپنی بہو بناتا ہے؟ بھائی، میں اسکول میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ دوسرے دن وہ بھائی کے سامنے کھڑی تھی۔ بھابی نے درزدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ ارسل بھائی پیار سے کہنے لگے، کیوں، کیا ضرورت ہے جاب کرنے کی؟ سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہوں۔ اچھا ہے، دھیان بٹا رہے گا۔ اس حادثے کی وجہ سے اس کی تعلیم بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ پھر ارسل بھائی نے اسے اسکول میں پڑھانے کی اجازت دے دی اور وہ اپنے علاقے کے اچھے پرائیویٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ اسکول سے آنے کے بعد تھوڑا بہت گھر کا کام کاج کروا دیتی۔ ارسل بھائی اور نازیہ بھابی کی شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن وہ بے اولاد تھے۔ گھر میں خاموشی اور وحشت کا راج ہوتا۔ اسے یہ سناٹا خاموشی کاٹنے کو دوڑتی۔ اس نے پھر 2-4 بچوں کو ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا۔ اتنی مصروفیت خود پر طاری کر دی کہ اسے کچھ بھی سوچنے کا وقت نہ ملتا۔ پہلی تنخواہ میں سے بھابی کے ہاتھ پر اچھی خاصی رقم رکھی تو وہ بھی خوش ہو گئی۔ اسے 2-3 نئے جوڑے بھی لا کر دے دیے۔ ٹھیک ہے، نگاہوں سے آفرین نے اپنے ان کپڑوں کو دیکھا تھا۔ اب اسے کسی چیز میں گویا دلچسپی نہ رہی تھی۔ پھر ایک دن ایک محلے میں رہنے والی عورت پروین چلی آئی۔ ارے آفرین بیٹا، تم بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہو؟ دراصل میں جس کے گھر میں کام کرتی ہوں، اسے اپنے بچوں کے لیے ایک استانی چاہیے۔ اگر تم کہو تو میں ان دونوں بچوں کو کل اپنے ساتھ لے آتی ہوں۔
آفرین کے پاس اور بھی 2-4 بچے پڑھتے تھے۔ اس نے کہہ دیا پروین سے کہ بھلے آپ لے آئیے گا۔ اگلے ہی دن وہ 2 خوبصورت بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ 5 اور 7 سال کے بچے انتہائی خوبصورت امیر گھرانے کے چشموں چراغ۔ آفرین نے بڑے پیار سے ان دونوں کے نام پوچھے تھے۔ میرا نام معصومہ ہے اور بھیا کا نام معید ہے۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی بچی اپنا نام اور اپنے بھائی کا نام بتا رہی تھی۔ پھر آفرین سے ان کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ وہ عورت انہیں چھوڑنے آتی اور لے بھی جاتی تھی کیونکہ وہ اس بنگلے پر کام کرتی تھی، کھانے پکانے کا۔ پھر ایک دن اسے پتہ چلا کہ معصومہ اور معید کی ماں نہیں ہے، صرف باپ ہی ہے۔ اسے بہت دکھ ہوا تھا اس بات کا، وہ بھی یتیم تھی۔ لیکن بھائی کا سہارا نہ ہوتا تو وہ کہاں جاتی۔ وہ ان دونوں کو بہت نرمی اور توجہ سے پڑھانے لگی، یہ جان کر کہ وہ بغیر ماں کے ہیں۔ اس دن بھی وہ پارک میں چلی آئی۔ اداسی سے وہ ایک بینچ پر بیٹھی تھی، چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگی۔ سب کی اپنی اپنی زندگی تھی، خوشیاں تھیں، لیکن وہ اندر سے بالکل خالی۔ جب سے معاذ سے اس کا رشتہ ختم ہوا تھا اور 2 مہینے پہلے جب اسے پتہ چلا کہ معاذ نے شادی کر لی ہے تو وہ بالکل ہی ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ بہت سی آتے ہیں منہ کھولے ایک خوفناک کی طرح اسے ڈستی رہتی۔ وہ خالی خالی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی نظر معصومہ اور معید پر پڑی، آج سنڈے کی وجہ سے پارک میں رش بھی زیادہ تھا، لیکن وہ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی۔ ان دونوں نے بھی اپنی ٹیچر کو دیکھ لیا تھا۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے تھے۔ ہیلو ٹیچر، آپ بھی یہاں روز آتی ہیں ہماری طرح؟ وہ ان معصوموں کو دیکھ کر مسکرا دی، پھر ان سے باتیں کرنے لگی۔ معید معصومہ اچانک اپنے پیچھے آنے والی آواز پر چونکی تھی۔ معید اور معصومہ اسے چھوڑ کر ضریاب سے لپٹ گئے۔ پاپا، یہ ہماری ٹیچر ہے۔ معید کی آواز پر وہ پلٹی نہ تھی، لیکن ضریاب خود ہی اس کے سامنے آ گیا۔ کندھے پہ ڈال لیے وہ خاموشی سی بیٹھی تھی۔ وہ دلچسپی سے اس خوبصورت نازک سی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ السلام علیکم، بھاری لہجے میں سلام کیا تو وہ بھی پلٹ کر دیکھنے لگی۔ حیران رہ گئی، یہ تو وہی شخص تھا جو اکثر ہی پارک میں نظر آتا تھا۔ کبھی اسے دیکھتا رہتا تو کبھی چپ چاپ اسے دیکھ کر پلٹ جاتا۔ تو کیا یہ معید اور معصومہ کا باپ ہے؟ بہت تعریفیں کرتے ہیں بچے آپ کی، مجھے لگتا ہے کہ آپ بہترین ٹیچر ہیں۔ ضریاب نے بہت نرم اور دھیمے لہجے میں بات کی تھی۔ آفرین کو اس کا جواب دینا مناسب لگا، اس لیے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، جی وہ میرے پاس پڑھنے آتے ہیں، خود بھی بہت معصوم بچے ہیں، میں ان کو دیگر بچوں سے زیادہ خیال رکھتی ہوں۔ یہ سوچ کر کہ ان کی والدہ نہیں ہے۔ دونوں بچے کھیل میں مگن ہو گئے تھے جبکہ وہ اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس کی نگاہوں سے گھبرا کر آفرین اٹھ کھڑی ہوئی۔ ضریاب کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ پہلی بار کوئی لڑکی اس کے دل کو چھو گئی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دیا۔ رات کو کمرے میں ہونے والی تکرار اس کے کانوں میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ بھابھی مسلسل بھائی کو کہہ رہی تھی، کیا ہوا؟ اگر عمر میں بڑا ہے تو اپنا بزنس ہے، اچھا خاصا کماتا ہے، اور پھر 3 بچے ہیں، تینوں ہی بڑے بڑے ہو گئے ہیں، اتنا اچھا رشتہ آیا ہے اور تم سوچ بچار کر رہے ہو، شادی تو کرنی ہے نا؟ پھر تم نے اپنی بہن کی اور پھر اس معذوری کے ساتھ کون اسے قبول کرے گا؟ بھلے ہی لڑکی چاہے کتنی خوبصورت ہو، لیکن اگر اس کے اندر ایک بھی نقص ہو تو اس کی ساری خوبصورتی پر پانی پھر جاتا ہے۔ آفرین کا دل دکھ سے بڑھ گیا تھا۔ بھائی کی آواز اسے اپنے کانوں میں آئی تھی، یہ مناسب رشتہ نہیں ہے۔ نازیہ، کچھ تو خیال کرو۔ کچھ تو خیال کرو، اس کا بیٹا 15 سال کا ہے، عمر بھی بہت زیادہ ہے اس آدمی کی، اور 15 سال بڑا ہے وہ آفرین سے۔ بھائی نے انہیں خاموش کروا دیا تھا، لیکن آفرین کا نازک دل کانپ رہا تھا۔ تو کیا اس معذوری کی وجہ سے اس کے ایسے رشتے آئیں گے؟ اس نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، خوبصورت نازک لب جو کسی بھی میک اپ کی آرائش سے پاک ہیں۔ خدا نے اس کی شکل و صورت، اس کے رنگ روپ میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی، لیکن زندگی میں ہونے والے حادثے میں جیسے کہ ساری خوبیاں، ساری خوبصورتی پر پانی پھیر دیا تھا۔
وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پوری پوری رات اسے نیند نہ آتی تھی۔ پھر صبح ہوتے ہی وہ اسکول چلی گئی۔ بابی کو جیسے اس کی دشمن بن گئی تھی۔ ان کا رویہ بہت زیادہ تبدیل ہو گیا تھا۔ شاید ان کا خیال تھا کہ ساری زندگی ان کے در پر پڑی رہے گی، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی، کیونکہ کچھ دنوں بعد ہی پروین چلی آئی تھی۔ وہ نازیہ سے کہنے لگی، بیٹا وہ تمہاری ہی نند ہے، اس کے لیے ایک رشتہ آیا ہے۔ صاحب جی میرے جہاں میں کھانا پکاتی ہوں اس کے 2 بچے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے کوئی رشتہ دیکھو، تو میں نے چھٹ سے تمہاری نند کا نام لیا ہے۔ بہت امیر ہیں، اپنا کاروبار ہے، بنگلہ ہے، 2 بچے ہیں، تو کیا ہوا، بہت خوش رکھیں گے تمہاری نند کو۔ میں نے تو فوراً ہی آفرین بیٹی کا نام لے لیا۔ اچھا کون سے وہ جو بچے دونوں پڑھنے آتے ہیں؟ نازیہ بابی حیران تھی کہ ان کا ہی والد ہے، بچے تو بہت خوبصورت ہیں، تو وہ خود کیسا ہے؟ پروین کہنے لگی، ارے دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی، کہیں سے بھی نہیں لگتا کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ ہماری آفرین کے ساتھ اس کا جوڑ بہت اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، میں اس کے بھائی سے بات کرتی ہوں۔ نازیہ بابی خوش ہو گئی تھی۔ پھر شام کو ہی انہوں نے یہ تذکرہ ارسل کے سامنے چھیڑ دیا۔ آفرین بھی ٹیبل پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ وہ جو دونوں بچے پڑھنے آتے ہیں، نہ آفرین کے پاس اس کے باپ کا رشتہ آیا ہے، اس کے لیے آفرین کا اگلا نوالا نہ کھا سکی تھی۔ چپ چاپ ٹیبل چھوڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ اس کا دل دک دک کر رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اسی شخص کی تصویر چلی آئی جو شوق نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اندازہ تو اسے پہلے ہی ہو گیا تھا، اکثر ہی پارک میں وہ اسے دیکھتا رہتا تھا، لیکن اب تو اس نے باقاعدہ رشتہ بھجوا دیا تھا۔ نہ جانے بھائی کیا فیصلہ کریں گے، لیکن وہ تو جانتے ہیں میری معذوری کے بارے میں۔ وہ تو اتنے خوبصورت ہینڈسم ہیں، انہیں تو کوئی بھی مجھ سے زیادہ اچھی لڑکی مل سکتی ہے جو مکمل ہو، میری طرح ادھوری نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی۔ تبھی بھائی چلے آئے۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتے تھے، میری گڑیا میں تو کبھی بھی تمہاری شادی کسی ایسے شخص سے نہیں کرنا چاہتا جو پہلے سے شادی شدہ ہو، لیکن یہ رشتہ بہت مناسب ہے۔ لڑکے کا اپنا کاروبار ہے، گھر سے 2 بچے ہیں چھوٹے جو تمہارے پاس پڑھنے آتے ہیں۔ تم بھی انہیں دیکھ چکی ہو، کیا کہتی ہو اس رشتے کے بارے میں؟ اگر تمہارا جواب ہاں میں ہے تو میں نازیہ سے کہہ دیتا ہوں کہ وہ کل ہی اس شخص کو بلوا لے، میں اس سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ آفرین کیا کہتی ہے؟ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ بھائی جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کریں، میری طرف سے کوئی امکان نہیں۔ بھائی نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میں چاہتا ہوں میری شہزادی ہمیشہ خوش رہے۔ پھپھو اور ماذ نے جو کچھ کیا ہے ہم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اصل میں اس کی رضامندی جان کر اگلے ہی دن زریاب شاہ کو بلا لیا تھا ملاقات کرنے کے لیے، لیکن آفرین اس دن بھی اسکول گئی تھی۔ ارسل بھائی ان سے مل کر بہت خوش لگ رہے تھے۔ انہوں نے رشتہ بھی پکا کر دیا۔ وہ نازیہ سے کہنے لگے، عمر بھی مناسب ہے لڑکے کی، کہیں سے بھی لگتا ہے کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے، اور پھر ہماری آفرین کی معذوری کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اس نے تو اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ میں نے ہی چھیڑنا چاہا تو منع کر دیا کہ حادثہ کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ نہ صرف دیکھنے میں اچھا ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری آفرین کو بہت خوش رکھے گا۔ ارسل بھائی خوش تھے، یوں جلد ہی زریاب سے اس کا رشتہ پکا ہو گیا۔ ارسل بھائی نے پھپھو سے بالکل تعلقات ختم کر دیے تھے۔ کوئی آنا جانا، کوئی ملنا جلنا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ ماذ کی شادی کا کارڈ بھی آیا تھا، لیکن اپنی بہن کے دل کا خون کرنے والے کے ساتھ وہ کیسے تعلقات جوڑ لیتا؟ یہی سوچ کر اس نے پھپھو سے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے تھے۔ پھر بابی اس کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ اس دن آفرین کو اسکول جاتے دیکھ کر شوخی سے کہنے لگی، اب چھوڑ بھی دو اسکول بھائی، اب تو تم نے زریاب شاہ کو پڑھانا ہے۔ اور اس کے بچوں کو۔ وہ خاموش رہی۔ بابی 1 مہینہ کمپلیٹ کر کے چھوڑ دوں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والی زندگی میں اس کے ساتھ کیا ہوگا، کیا نہیں، زریاب شاہ کیسے انسان نکلے گا، لیکن اس نے اپنے سارے فیصلے تقدیر پر چھوڑ دیے تھے۔
وہ اوپر بیٹھا مہربان کریم بے شک سب کی حالت جانتا ہے۔ اس کی شادی انتہائی سادگی سے ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی ارسل بھائی نے کافی لوگ بلا لیے تھے۔ دلہن کے لال جوڑے میں شادی ہال میں بیٹھی وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اب تو معذوری کی بات اس کی شادی ہی نہیں ہوگی، یہ معذوری زندگی بھر کا روگ بن گئی ہے۔ لیکن یہ صرف لوگوں کا خیال تھا۔ جب تھوڑی ہی دیر بعد بارات آئی تھی، وہ بھی چند لوگوں پر مشتمل، تو سب نے دولہے کو دیکھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں۔ شاندار شخصیت، اونچا لمبا قد اور بے شک آفرین کے ساتھ اس کا جوڑ بالکل مکمل تھا۔ کہیں سے بھی وہ نہیں لگتا تھا کہ وہ 2 بچوں کا باپ ہے۔ وہ اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا اور بہت خوش لگ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی من چاہی لڑکی مل گئی ہو۔ شاید کوئی اپنی محبت کو پا کر ایسے ہی خوش ہوتا ہے۔ اپنے سر کو جھکائے بیٹھی آفرین کی طرف دیکھا۔ جب اسے یہ پارک میں دکھائی دیتی تھی تو اسے پانے کی دل میں شدت سے خواہش جاتی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس لیے خواہش جلد ہی پوری ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد رخصتی ہو گئی تھی۔ معید اور معصومہ اس کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ کبھی اس کا لہنگا اٹھاتے تو کبھی اس کی چوڑیوں کا ہاتھ لگاتے۔ وہ ان کی معصومیت کو دیکھ کر مسکرا دیتی۔ تھوڑی دیر بعد پروین کمرے میں چلی آئی۔ آ جاؤ بچوں، میں تمہیں سلا دیتی ہوں۔ وہ انہیں ان کے کمرے میں لے گئی۔ پھر معید اور معصومہ اس کے مہندی سے سجے ہاتھ تھام کر کہنے لگے، ہم صبح آئیں گے، پاپا نے کہا ہے کہ آپ ہماری ماما بن گئی ہیں۔ ہم آپ کو ماما کہیں گے نا ٹیچر؟ آفرین نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا تھا۔ وہ دونوں چلے گئے تو کمرے میں خاموشی چھا گئی، لیکن اسے اپنے دل کی ہوتی دھک دھک صاف سنائی دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اندر آیا تھا۔ بھاری لہجے میں سلام کیا۔ اس کی آواز میں بڑا بلا کی نرماہٹ اور چاہت تھی۔ ان کی جھکی گردن اٹھ بھی نہ سکی۔ سچ میں جب محبت مل جائے انسان کو تو یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے بھی یقین نہیں آنا کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں۔ اس نے آفرین کے دونوں ہاتھ بڑی نرمی سے تھامے تھے۔ اس کی پیشانی پر پسینہ تھا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں آپ، میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی جس سے میں نے شدت سے اپنے دل میں بسانے کی خواہش کی تھی، لیکن آج اس نے میری زندگی سجا دی۔ آفرین نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ پہلی لڑکی تو معید اور معصومہ کی ماں ہوگی یقیناً، پھر انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ نئی نویلی دلہن کی کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی تھی۔ شرم جھجک اتنی تھی کہ سر اٹھانا مشکل۔ زریاب نے بڑے پیار سے وہ سونے کا خوبصورت کنگن اس کے ہاتھ میں پہنایا تھا۔ کیا میرے ساتھ زندگی کا سفر شروع کرنے میں خوش ہو؟ کوئی بھی من میں سوال ہو تو پوچھ سکتی ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ جی وہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن کیا میری معذوری آپ کے لیے شرمندگی کا باعث نہیں بنے گی؟ کبھی بھی جب میں آپ کی ہمراہی میں کہیں باہر جاؤں گی، لوگوں کی نگاہیں بہت کچھ کہیں گی، آپ کو تو کبھی شرمندگی محسوس تو نہیں ہوگی؟ زریاب اس کی بات سن کر مسکرایا تھا۔ آج ایسی بات کی ہے دوبارہ مت کرنا، یہی پوری شدت سے تمہیں بسایا ہے۔ جب پہلی بار تمہیں پارک میں دیکھا تھا، میں تمہاری اداس اور معصوم صورت کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ کوئی لڑکی تو اتنی خوبصورت ہو، اتنی حسین کہ اسے دیکھ کر نظریں ٹھہر جائیں تو وہ اتنی اداس کیسے ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر شاید مجھے وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ تمہارے چہرے پر رونق اور خوشی لانے کے لیے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکی کو اپنا لینا چاہیے، پوری چاہت کے ساتھ، تاکہ اس کے چہرے کی اداسی دور ہو جائے۔ وہ بہت میٹھے انداز میں اس سے باتیں کر رہا تھا، جبکہ آفرین تھوڑی دیر بعد اس کے سحر میں خود کو جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ آج ان کی زندگی کی خوبصورت رات تھی۔